بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان محترم خواتین، رمضان المبارک کے روزے رکھنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ تم میں سے جو کوئی رمضان کو پائے، رمضان کا مہینہ پائے، چاہیے کہ روزہ رکھے۔ بلا عذر روزہ چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ رمضان میں بغیر عذر کے کھانا پینا حرام ہے، ناجائز ہے۔ حدیث کے اندر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت ولا مرض لم یغزیہ صوم الدہر کلہ وان صام۔ یعنی حدیث کا مفہوم یہ ہے، آدمی بغیر عذر کے رمضان کا روزہ چھوڑ دیا، اس کے بدلے میں پوری زندگی بھی روزہ رکھا، رمضان کی فضیلت کو پانے والا نہیں ہو۔ یہ الگ بات ہے، ایک روزہ سے اس کا قضا ہو جائے گا، جتنا روزہ چھوڑا ہے اتنا روزہ رکھنے سے قضا ادا ہو جائے گا، لیکن رمضان کی نورانیت، روحانیت جو چیزیں رمضان میں ہیں وہ اسے نہیں ملی۔ ہاں کوئی مجبور ہے، اس کا مسئلہ الگ ہے۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ بعض لوگوں کو روزہ چھوڑنے کی گنجائش دی گئی ہے۔ سب سے پہلے بیمار آدمی، سخت بیمار ہے، روزہ رکھے گا تو بیماری بڑھ جائے گی۔ معتبر مسلمان ڈاکٹر کہتا ہے اس بیماری میں تم روزہ نہیں رکھ سکتے۔ یا آدمی بوڑھا ہو گیا، عورت بوڑھی ہو گئی، 70-80 سال کو ہو گئی، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے۔ اور اسی طرح آدمی سفر میں ہے، شرعی سفر میں ہے۔ سفر سے مراد آرکاٹ ویلور جانا نہیں، 70 پر 8 کلومیٹر سے زیادہ سفر میں نکل گیا، مسافر ہے، اسے روزہ چھوڑنے کی گنجائش۔ مسافر کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ روزہ سفر میں رکھے۔ الحمدللہ آج کل تو سفر آسان ہوتا ہے، سفر میں روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر تکلیف ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، چھوڑنے کی گنجائش ہے۔ جو بھی ہو، بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑا، سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑا، جب اس رمضان کے بعد اسے جب بھی موقع ملے گا تو وہ جتنا روزہ سفر یا بیماری کی وجہ سے چھوڑا ہے اس کی قضا کرے۔ جو آدمی عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑتے ہیں ان کو رمضان کے بعد اس کا قضا کرنا ہے۔ اسی طرح عورت رمضان میں حائضہ ہو گئی، حیض کا خون آ گیا، ماہواری کے ایام آ گئے، ان دنوں میں روزہ نہیں رکھے گی۔ یا روزہ سے تھی، حیض شروع ہو گیا تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا، لیکن جتنا روزہ اس کا اس وجہ سے رہ گیا رمضان کے بعد قضا کرے گی۔ حیض کے دنوں میں نماز تو معاف ہے، روزہ معاف نہیں، رمضان کے بعد ان دنوں کی قضا کرے گی۔ اسی طرح نفاس، بچہ پیدا ہونے کے بعد جو ایام ہوتے ہیں ان دنوں میں اگر وہ روزہ چھوڑ دے، رمضان تھا روزہ چھوڑ دی، رمضان کے بعد پاک ہونے کے بعد وہ اپنے روزے کی قضا کرے۔ رمضان کا روزہ عذر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے چھوڑ دے تو اس رمضان کے بعد قضا ہی رکھنا ہے، قضا ہی کرنا ہے، فدیہ وغیرہ سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ فدیہ ان لوگوں کے لیے ہے جو قضا کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے ہیں، یعنی قضا کر نہیں سکتے، جیسے بوڑھے بوڑھیاں ہیں، اب وہ جوان نہیں ہو سکتے، اللہ سب کو صحت دے، اسی بیماری ہے، بظاہر صحت ملتا ہوا نظر نہیں آتا ہے، ایسے لوگ فدیہ دیں۔ فدیہ کیا ہے؟ یہ ایک روزے کے لیے 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت، صحیح حساب تو یہ کلو 635 گرام ہے، آسانی کے لیے 2.25 کلو کہہ لیا جاتا ہے۔ آج کل ہمارے علاقے کے اعتبار سے، میل وشارم آس پاس کے اعتبار سے 1 کلو گیہوں 40 روپیہ ہے، اس اعتبار سے فدیہ 70 روپیہ آئے گا۔
یہ ایک روزے کا فدیہ 70 روپے ہے، یعنی جن کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو یہ کہ ایک روزے کے بدلے میں 70 روپیہ یا کئی روزے کا ملا کر مان لو 10 روزے کا 700 روپیہ، اس میں اناج یا سحری افطاری کا سامان لے کر کسی غریب کو دے دے تو 10 روزے کا فدیہ ہو جائے گا۔ اسی طرح 2100 روپیہ ایک مہینے 30 روزے کا فدیہ ہوگا۔ اسی طرح ہمارے رشتہ دار کوئی عزیز انتقال ہو گئے ہیں، ان کا روزہ رہ گیا ہے یا اللہ کے وہ پیارے ہو گئے ہیں، ان کے جانب سے بھی ہم مثلا 2100 روپے کا ایک افطار پیک بنائیں، یعنی چاول، شکر، دال، فالودہ جو بھی چیزیں ہیں کسی روزے دار گھرانے کو دے دیں تو اس طرح ان کے ایک مہینے کا روزے کا فدیہ ہو جائے گا۔ تو یہاں مسئلہ جان لے، روزہ جو کسی عذر کی وجہ سے رمضان میں چھوڑ دیے ہیں رمضان کے بعد قضا ہی کرنا ہے۔ ہاں جن کو قضا کرنے کی بھی طاقت بظاہر نہیں ہے انہی کے لیے فدیہ ہے۔ ایک روزے کے لیے 1.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت یا اس مقدار میں کوئی چیز غریب محتاج کو ہم لے کر دیں گے تو فدیہ ہو جائے گا۔ روزے کا کفارہ، رمضان کا روزہ رکھ کر بغیر عذر کے توڑ دے، یعنی کوئی عذر نہیں، ایسے ہی کھا لیا پی لیا، رمضان کی توہین ہوئی ہے، رمضان کا روزہ رمضان میں رکھ کر توڑ دیا ہے، کوئی مجبوری بھی نہیں ہے، کوئی آدمی سخت بیمار ہو گیا یا سفر میں چلا گیا، بے قرار ہو گیا، کسی تکلیف کی وجہ سے روزہ توڑ دیا تو رمضان کے بعد جتنا روزہ رہ گیا وہ قضا کرے گا، لیکن بغیر عذر کے روزہ توڑ دیا، کھا لیا پی لیا تو رمضان کی توہین ہوئی ہے، ایک تو قضا رکھے گا اور بدلے میں 60 روزہ رمضان کے بعد رکھے گا، اسے کفارہ کہتے ہیں۔ اسی طرح روزہ رکھ کر دن میں بیوی سے مل لیا، بہت سے لوگ یہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں، رمضان میں روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرنا، جماع کرنا ناجائز، حرام ہے۔ اگر روزے کی حالت میں ہم بستری کر لیں گے روزہ بھی ٹوٹے گا اور 60 روزہ کفارہ آئے گا، ایک تو قضا روزہ رکھنا ہے اور 60 روزہ کفارہ کا بھی رکھنا ہے، اس طور سے رکھنا ہے کہ لگاتار رکھنا ہے، اگر درمیان میں ایک روزہ چھوڑے گا پھر شروع سے 60 روزہ پورا کرنا ہے۔ اس لیے ہم بستری جماع کے مسائل کا خاص خیال رکھیں، رمضان کی راتوں میں بیوی سے مل سکتے ہیں لیکن دن میں ملنا روزے کی حالت میں ناجائز حرام ہے، روزہ بھی ٹوٹے گا کفارہ بھی آئے گا۔ اور اسی طرح روزہ رکھ کر قی کرے، قصداً منہ میں ہاتھ ڈال کر قی کرے، منہ بھر کر قی ہو جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں خود بخود قی ہو جائے، جیسے تکلیف سے یا حاملہ عورت ہے قی ہو جاتا ہے، قی ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، قی کرنے سے منہ بھر کر ہونے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ حاملہ عورت ہے، دودھ پلانے والی عورت ہے، ان لوگوں کو روزہ رکھ کر حاملہ عورت روزہ رکھ سکتی ہے، روزہ کی حالت میں رہ سکتی ہے، لیکن وضع حمل کا وقت قریب ہے یا معتبر مسلمان ڈاکٹر نے کہا اگر روزہ رکھے گی اس کو یا بچے کو خطرہ ہے تو روزہ چھوڑ دے گی، رمضان کے بعد جتنا روزہ اس کا رہ گیا قضا کرے گی۔ اسی طرح روزہ رکھ کر روزے کی حالت میں عورت بچوں کو دودھ پلا سکتی ہے، لیکن بہت کمزور ہے، روزہ رکھ کر دودھ پلا نہیں سکتی یا روزہ رکھنے سے اس کو یا بچے کو خطرہ ہے، ایسی مجبوری میں دودھ پلانے والی عورت روزہ چھوڑنا چاہے مجبوری کے وقت چھوڑ سکتی ہے، جتنا رہ گیا رمضان کے بعد قضا کرے گی۔ اور اسی طرح روزہ رکھ کر بھپکارا لیں گے یا دھواں وغیرہ لیں گے اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، بیڑی پئیں گے اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ انہیلر جو روزے میں بعض لوگ دمے کی شکایت ہوتے ہیں، منہ میں کچھ ہوا جیسا مارتے ہیں، انہیلر کہتے ہیں، وہ کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن بعض علماء کہتے ہیں اگر آدمی صحت مند ہے، اسے کوئی شکایت نہیں ہے، صرف بھپکار یعنی انہیلر ہی لینا ہے، یہ مجبوری ہے تو وہ روزہ رکھیں اور درمیان میں 1-2 مرتبہ انہیلر لے لیں، رمضان کے بعد ان روزوں کی احتیاط قضا کریں۔
ان روزوں کی احتیاطاً قضا بھی کرے، اگر قضا نہیں کر سکتا ہے تو فدیہ دے دے، یعنی 1.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت جو ہمارے علاقے میں آج کل کے حساب سے 70 روپیہ ہو رہا ہے ایک روزے کا فدیہ، وہ دے دے۔ تو انہیلر استعمال کرنا مجبوری ہے، اس کے بغیر رہ نہیں سکتے، دوسرا کوئی عذر نہیں، ایسے لوگ روزہ رکھ لیں، انہیلر استعمال کر لیں اور روزہ پورا کر لیں، احتیاط رمضان کے بعد پھر سے قضا کریں، اگر قضا کرنے کی رمضان کے بعد بھی بظاہر طاقت نہیں ہے تو فدیہ دے دیں۔ علماء نے اسی طرح لکھا ہے روزہ فرض عین ہے، رکھنا ضروری ہے، الحمدللہ لاک ڈاؤن ہے، گھروں میں ہی ہرگز روزہ نہ چھوڑیں، گھر میں بچے روزہ سے رہتے ہیں، نواسے پوترے روزہ سے رہتے ہیں، الحمدللہ مستورات بھی روزے کا خاص اہتمام کرتی ہیں، لیکن بعض نوجوان ہٹے کٹے گھروں کے اندر جانوروں کی طرح کھاتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، یہ بہت غلط ہے۔ الحمدللہ اب تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم گھروں میں ہی روزہ رکھنے کا خاص اہتمام کریں۔ اب کہیں گے کہ گرمی ہے، روزہ سے چاہا جاتا ہے کہ تقویٰ ملے، تھوڑی مشقت ہو، پریشانی ہو، جتنی گرمی ہوگی، جتنا پریشانی حالات آئیں گے، اس قدر اللہ کے قریب ہوں گے۔ اسی طرح سحری افطاری میں خاص دعاؤں کا اہتمام کریں، روزہ میں روزے دار کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، مستجاب ہے۔ سحری میں تہجد کا وقت ہوتا ہے، سحری کھا کر یا سحری سے پہلے تہجد میں رو رو کر امت کے لیے دعائیں کرے، حالات کے لیے دعائیں کرے، بیماری کا علاج اللہ کے پاس سے، یہ جو وائرس آنکھوں سے نظر نہیں آتا پوری دنیا کو پریشان کر دیا ہے، ہم مسجد جا نہیں سکتے، نماز پڑھنے سے ہمیں روک دیا گیا ہے، حرمین سے روک دیا گیا ہے، مسجد اقصی ویران ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، میری ماں بہنوں، اللہ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ حالات ہیں۔ اگر ہمارا اللہ سے تعلق صحیح ہو جائے گا، صحیح کہوں، ہر آدمی کہے میرا اللہ سے تعلق صحیح ہو جائے گا، میں گنہگار ہوں، میرے گناہوں کی وجہ سے یہ نحوست پریشانی ہے، ہم 2 قطرے آنکھوں سے بہا لیں گے، سحری میں افطاری میں جب بھی موقع ملے، پورے ایام روزے کے پورا وقت، پورا مہینہ مستجاب ہے، بہت قیمتی وقت ہے، اللہ کا فضل ہے ہمیں عطا کیا ہے۔ اگلا رمضان ملے گا یا نہیں ملے گا، ملے گا بھی تو کس حالت میں رہیں گے معلوم نہیں۔ ان ایام کی قدر کریں، اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، مانگیں، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے رمضان کو قبول فرمائے۔ رحمت کا اشرہ جا رہا ہے، ہم نے صحیح قدر نہیں کیا، اللہ اپنے فضل و کرم سے رحمت عطا فرمائے، مغفرت کا اشرہ آ رہا ہے، آمد ہے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کے مغفرت کے فیصلے فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔